ایڈنا ڈمپل کو شیران سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنا تعاون کرنے والا ثابت ہوگا۔ شیران کی فطرت کو تو اس نے قدم قدم پر دیکھا تھا۔ وہ وحشیانہ فطرت کا مالک تھا، جنگجوئی اور تند خوئی اس کی رگ رگ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کسی بھی عورت سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کا اندازہ ایڈا ڈمپل کو ایلا کی شکل میں ہو گیا تھا، جبکہ تنہائی تھی اور وہ شیران کے قبضے میں تھی۔ یہ دوسری بات کہ اس کی حیثیت دوسری تھی اور شیران اس حیثیت سے بھی متاثر ہو گیا تھا۔ اسے خیال تھا کہ جہاں شیران اپنی فطرت کو دبتا ہوا دیکھے گا وہاں اس سے ضرور انحراف کرے گا، لیکن اس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے شیران کی اپنی کوئی ذات ہی نہ رہی ہو۔ وہ ایک انتہائی تعاون کرنے والا مرد ثابت ہوا تھا۔ بہرطور ایڈا ڈمپل جیسی عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا کہ وہ جاپان سے نکل آتی۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے شیران کی داستان ہمالیہ قسط نمبر 139۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بہرطور وہاں اس نے مختلف ذرائع سے کام لے کر اپنے لیے فوری تیاریاں کی اور ایک بار پھر تنظیم کے چنگل سے بچنے کے لیے اسے یقین تھا کہ وہ دوسرا آدمی جو تنظیم کے ایک رکن پیری پاؤل کو اس کے بارے میں اطلاع دینے گیا تھا یقینی طور پر اپنی کاوشوں میں کامیاب ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد جب اس نے اپنے ساتھی کی لاش دیکھی ہوگی تو اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ ممکن ہے مسٹر پیری پاؤل کو بھی اس بات کا شبہ ہو گیا ہو کہ مونی ماردین کے میک اپ میں خود ایڈا ڈمپل موجود ہے، کیونکہ شیران بھی اسی کے ساتھ ہی تھا۔ اس طرح کم از کم تنظیم کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ اب ایڈا ڈمپل اور شیران مل بیٹھے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایڈا ڈمپل نے کس طرح شیران کو اپنے قابو میں کیا ہے۔ ایران میں تقریباً 1.5 سال انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے گزارا تھا، یا انہوں نے اپنی رہائش کے لیے ایک مکان خرید لیا تھا اور اس جگہ وہ بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے ایران کا چپا چپا دیکھ ڈالا تھا۔ سیر و سیاحت کے علاوہ ان کی زندگی میں کچھ نہیں تھا، ہر جگہ دلچسپیاں ہی دلچسپیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس دوران شیران نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جو ایڈا ڈمپل کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ وہ تو بس ایڈا ڈمپل کی میت میں گم رہتا تھا۔ اس نے ایک بار بڑے مسرور لہجے میں کہا تھا، یوں لگتا ہے جیسے اب تک کی زندگی میں مقصد گزری ہو۔ در حقیقت کائنات کی سب سے حسین شے عورت ہے، اور تو جانتی ہے کہ لاشی، بلکہ میں تجھے بتا چکا ہوں کہ عورت کبھی بھی میری ہاتھ کی گریف سے دور نہیں رہی، لیکن میرے ذہن میں ایک مقصد تھا۔ میرا خیال تھا کہ جو بھی عورت میری زندگی میں میری بن کر آئے وہ میری پسند کے مطابق ہوگی، لیکن ابھی تک تو نے مجھے بیٹا نہیں دیا۔ ایسے موقع پر ایڈا ڈمپل صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ ویسے حقیقت تھی کہ وہ اپنے آپ میں بڑی تبدیلیاں پا رہی تھی۔ شیران کی نگہداشت وہ اس طرح کرتی جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب کی کرتی ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ایڈا ڈمپل ہے جو اتنی بڑی تنظیم سے منسلک تھی، بلکہ یہ لگتا تھا جیسے اس نے اب تک کا وقت شیران جیسے ساتھی کی تلاش میں گزارا ہو۔ 1.5 سال کے بعد ان کا دل ایران سے اکتا گیا تو وہ یہاں سے چل پڑے۔ اس دوران تنظیم کی طرف سے کوئی ایسی شخصیت سامنے نہیں آئی تھی جس سے ایڈا ڈمپل کو خطرہ ہوتا۔ ویسے بھی اس نے ایران آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے چہرے کا میک اپ بدل لیا تھا۔ اس نے یہ کام ضرورت کے تحت کیا تھا اور اس کے لیے شیران سے اجازت لے لی تھی۔ شیران نے اسے بخوشی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس کی ذات سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہی ہوں اسے اس سے کوئی غرض نہیں۔ ایڈنا ڈمپل جب بھی شیران کی فطرت پر غور کرتی اسے اپنے دل میں ایک خلاصہ احساس ضرور رہتا، وہ یہ کہ کاش وہ اپنی اصلی شکل میں شیران کے لیے قابل قبول ہوتی۔ میک اپ کرنے میں وہ ماہر تھی اور جانتی تھی کہ جو میک اپ اس نے کیا ہے اسے سمجھ لینا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے دل کے خلا کو وہ کبھی پورا نہ کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ادھار میں چل رہی ہے، اور اگر شیران کو یہ علم ہو جائے کہ وہ کیلاشی یا مونی ماردین کی بہن نہیں بلکہ اس کی دشمن ایڈنا ڈمپل ہے تو اس وقت نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہو۔ ممکن ہے وہ وحشی پھر سے وحشی بن جائے اور اپنی تمام عنایتیں ختم کر ڈالے۔ چنانچہ وہ کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی کہ شیران کے سامنے اپنی اصل شکل میں آ جائے۔ ایران میں انہوں نے جتنا وقت گزارا تھا دوسری شکل ہی میں گزارا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ تنظیم کے کسی رکن کی نگاہ ان پر نہیں پڑ سکتی تھی، ورنہ ایڈا ڈمپل کے علاوہ کون یہ بات جان سکتا تھا کہ تنظیم کے نمائندے دنیا کے کون کون سے ملک میں موجود نہیں ہیں۔ 1.5 سال کے بعد انہوں نے ایران چھوڑ دیا اور اس بار ان کا مسکن نیوزی لینڈ تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ قدیم ملک ایڈا ڈمپل کو خاصا پسند آیا۔ وہ یہاں کی دلچسپیوں میں گم ہو کر رہ گئے۔ پرانا نیوزی لینڈ اب بھی ایک حصے میں آباد تھا۔ نیوزی لینڈ کی کہانی بھی عجیب تھی۔ بحر الکاہل کے جنوبی سمندروں کی لہروں کے درمیان 2 بڑے شمالی اور جنوبی اور چند چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل۔ بہرحال نیوزی لینڈ کی دلچسپیوں میں یہ لوگ گم ہو گئے اور اس ملک کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کی سیر و تفریح کرتے رہے۔ انہیں وہاں کے رسم و رواج سے بڑی دلچسپی محسوس ہوتی تھی اور ایڈا ڈمپل اپنے تفریح کے لمحات انہی کے درمیان گزارتی تھی۔ بہرطور شیران کو بھی ان لوگوں کا طرز زندگی خاصا پسند آیا تھا۔
और इस तरह उन्होंने न्यूज़ी लैंड में तकरीबन 3 साल गुजार दिए। जिंदगी के तवील लम्हात गुजरते जा रहे थे, लेकिन शीरान औलाद से महरूम था। इस सिलसिले में बारहा वह डिम्पल से गुफ्तगू कर चुका था। हर चंद के एडना ने उसे बहलाने की कोशिश की तो कहा था कि ये सब कुछ तो वक्ती चीज़ें हैं। ज़िंदगी की जो दिलचस्पी है उन्हें आपस में एक दूसरे से मिले जुले रहने से हासिल हो रही है, वो किसी तीसरी शख्सियत से नहीं हासिल हो सकती। शीरान ऐसे मौक़ों पर किसी सोच में डूब जाता था और कहता था कि इस तरह इसका नाम रोशन नहीं हो सकेगा। उसे हर कीमत पर औलाद की ज़रूरत थी जो शीरान का अपना रूप इख्तियार कर ले। उसकी बातें सुनकर एडा डिम्पल खामोश हो जाती थी। उसने हर मुमकिन ज़राए से कोशिश की थी कि शीरान की ख्वाहिश पूरी कर दे। ऐसी कोई पेचीदगी नहीं थी जिससे उनके यहाँ औलाद ना होती, लेकिन शायद औलाद उनकी तकदीर में ही नहीं थी। न्यूजीलैंड और फिर स्विट्ज़रलैंड, इसके बाद नॉर्वे, और नॉर्वे से वो अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उन्होंने अपनी रहाइश के लिए माकूल बंदोबस्त किया। यहाँ वो एक सयाह की हैसियत से आए थे। वैसे भी उनके पास किसी ख़ास मुल्क की शहरत नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे खुसूसी ज़राए उन्होंने हासिल कर लिए थे जिसके तहत वो किसी भी मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकते थे। उन्होंने अमेरिका की तमाम रास्ते देखने का प्रोग्राम बनाया था और फिर अपने इस प्रोग्राम पर उन्होंने अमल दरामद शुरू कर दिया। यहाँ की ज़िंदगी भी शीरान को बेहद पसंद आई थी और उसने इस बात का इजहार किया था कि यहाँ वो एक तवील अरसा क़याम करेगा। इन लोगों के लिए दौलत का हुसूल कोई मुश्किल काम नहीं था। इंतहाई शाहाना अंदाज में हर जगह खर्च करते थे। एडा डिम्पल ने विक्टर मोर्ले को कत्ल करने के बाद जो अज़ीमुशान दौलत हासिल की थी, अभी उसका एक बड़ा हिस्सा उसके पास बाकी था। यह रकम अब भी इतनी थी कि वो काफ़ी आराम से काफ़ी अरसा गुजार सकते थे। इसके बावजूद दौलत का हसूल इन दोनों के लिए मुश्किल नहीं था। चुनांचे इस तरफ से इन्हें इत्मीनान था। अमेरिका जैसी महंगी जगह पर वो इंतहाई सब्र और सुकून से अपने अखराजात पूरे कर रहे थे और इस सिलसिले में इन्हें कोई दिक्कत कभी पेश नहीं आई थी। बारहा शीरान ने एडा डिम्पल से इस मौजू पर गुफ्तगू की थी और कहा था कि मज़ीद रकम हासिल करने के लिए कोई काम सोचा जाए, लेकिन एडना ने मुस्कुराते हुए कहा था, न तुम अभी बूढ़े हुए हो और न मैं, हमारे रकम हासिल कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम अगर मेरी सलाहियतों को आजमाना चाहते हो तो मुझे बताओ, फौरी तौर पर कितनी रकम का बंदोबस्त करो। शीरान उसकी इस बात पर हंस पड़ता था। फिर उसने कहा, मर्द मैं हूँ, तू नहीं कैलाशी, ये काम तेरा नहीं हो सकता है तू बेहतरीन सलाहियतों की मालिक हो क्योंकि तू मोनी मार्दिन की बहन है, लेकिन अगर तू ये अल्फाज शीरान से कहती है तो इसका मकसद ये है कि अभी शीरान की ज़िंदगी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनसे तू वाकिफ़ नहीं शीरान, मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं जानती हूँ कि सब कुछ तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि कभी तुम्हें कुछ ना होने दूँ। तुम आराम से ज़िंदगी बसर करो। जो कुछ मेरे पास मौजूद है वो इतना है कि अभी एक तवील अरसा तक हमें रकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शीरान खामोश होकर कुछ सोचने लगा तो एडा डिम्पल बोली, क्यों, क्या सोचने लगे? ये सब कुछ तो ठीक है कैलाशी, लेकिन मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मैं अपने अंदर अजीब सी तब्दीलियाँ महसूस करता हूँ। तूने देखा मैं इन दिनों कितने सुकून से ज़िंदगी बसर की है। मैंने अपनी वो तमाम तफरीहात भी तर्क कर दी जिनका मैं रसिया था। सैर व शिकार का मुझे इस दौरान मौका ही ना मिला, और सच्ची बात तो यह है कि मैंने इसकी ज़रूरत ही महसूस ना की। तेरी मौजूदगी मुझे तमाम चीज़ों से बेनियाज किए हुए है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि शीरान अपने वजूद में सो गया। बस मैं इन तब्दीलियों का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन इनका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे मेरी मंजिल नहीं मिली। मैं एक बेटा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरे कंधे के बराबर पहुँच जाए तो ज़िंदगी में एक बार सिर्फ उसे लेकर अपने वतन वापस जाऊँ। तुराबजान मेरा कबीला है, आज भी उसकी याद मेरे दिल में चुटकियाँ लेती है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं अपने बेटे को लेकर तुराबजान में दाखिल होऊंगा तो मेरे जानने वाले हैरान रह जाएंगे। मैं जानता हूँ कैलाशी कि शीरान की कहानी तुराबजान की वादियों में कभी गुम नहीं होगी। शीरान वहाँ हमेशा ज़िंदा रहेगा। और फिर मेरे बहुत से दुश्मन भी हैं जिनका हिसाब मैं अपने बेटे के साथ मिलकर चुकाना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। एडना डिम्पल गर्दन झुकाकर किसी सोच में डूब गई। उसने बेबसी की निगाहों से शीरान को देखा और कुछ आज़ुर्दा सी नजर आने लगी। तब शीरान ने हंसकर कहा, अरे नहीं, तू उदास मत हो कैलाशी, मैं तुझे अफसुर्दा नहीं देखना चाहता। और फिर अभी कौन सा वक्त गुजरा है, अभी तो हम तवील अरसे तक जवान रहेंगे। वो ऐसे मौक़ों पर एडा डिम्पल को बहलाने की कोशिश करता था। बहर तौर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। इन दिनों वो लॉस एंजल्स में थे। लॉस एंजल्स का मशीनी शहर इनकी निगाहों के सामने था। नज़दीकी हॉलीवुड था और वो कई बार वहाँ का चक्कर लगा चुके थे। यहाँ उन्होंने एक आला पाए के होटल में क़याम किया था। अमेरिका की महंगी ज़िंदगी में होटल भी इंतहाई महंगा था, लेकिन वो दोनों बेहद खुश थे। एडना डिम्पल को अपनी मौजूदा ज़िंदगी में एक एतमाद हासिल हो चुका था और वो यकीन कर बैठी थी कि शीरान का इसकी ज़िंदगी से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि इन दोनों में कभी जुदाई का तस्वुर नहीं किया जा सकता। इस शाम वो सार गासे नामी होटल के एक फ्लोर पर बैठे हुए स्नैक से शुगल कर रहे थे कि एडा डिम्पल को वहाँ एक शक्ल नज़र आई। एक ऐसी शक्ल जिसे देखकर वो चौंक पड़ी। ये उसका एक कदीम शनासा था और उसका नाम जिकार्ड था।
جیکارڈ امریکہ میں ایک خوفناک شخصیت کی حیثیت سے مشہور تھا اور بارہا ایڈا ڈمپل کے لیے کام کر چکا تھا۔ تنظیم کی طرف سے ایک بار ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جیکارڈ سے رابطہ قائم کرے، لیکن جیکارڈ نے اپنے طور پر تنظیم کے لیے کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تب ایڈنا نے اس سے ذاتی طور پر تعلقات بڑھائے تھے اور ذاتی تعلقات کی بنا پر جیکارڈ اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ جیکارڈ کے ساتھ ایڈا ڈمپل کا جو وقت گزرا تھا وہ اتنا دلچسپ اور اس سے ایسے ایسے واقعات منسوب تھے کہ اس وقت ایڈا ڈمپل کے ذہن میں جیکارڈ سے ملاقات کی خواہش جاگے بغیر نہ رہ سکی۔ شیران ہر طرح سے قابل اعتماد ساتھی تھا، کسی بھی سلسلے میں ضرورت سے زیادہ چھان بین نہیں کرتا تھا۔ بس ایڈنا کو خود اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ شیران کسی مسئلے میں اس کی طرف سے شبے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن آج تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے شیران کی طرف جھک کر کہا، ڈیر ایک ایسی شکل مجھے نظر آ گئی ہے جسے میں نے طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات تو بعد میں بتاؤں گی، اگر تم اجازت دو تو میں چند لمحات کے لیے اس سے ملاقات کر لوں۔ شیران نے لاپرواہی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کیلاشی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر تمہاری کوئی شناسا شخصیت تمہارے سامنے آ ہی گئی ہے تو اس سے ملاقات کر لو۔ ایڈنا اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ در حقیقت شیران کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اب وہ ان تمام معاملات سے بہت دور ہٹ گیا تھا۔ ایڈنا آہستہ آہستہ چلتی جیکارڈ کے پاس میز پر پہنچ گئی۔ خونخوار شکل کے انسان نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات ابھر آئے۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایڈنا نے سوال کیا۔ جیکارڈ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ ایڈنا کو گھورتا رہا۔ تب ایڈنا نے کہا، میں جانتی ہوں بڑے آدمی کو تم عام لوگوں کی قربت پسند نہیں کرتے، لیکن سنو، میں ایک عام شخصیت کی مالک نہیں ہوں۔ مجھے جانتی ہو؟ جیکارڈ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ایڈا ڈمپل پر اعتماد لہجے میں بولی۔ خوب، بہت خوب، کیا نام ہے میرا؟ جیکارڈ کا انداز اب بھی سختی تھا۔ مسٹر جیکارڈ، ایڈا ڈمپل نے مسکراتے ہوئے کہا اور بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ لڑکی، جیکارڈ اپنے عام قسم کے شناساؤں کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ وہ بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں۔ تم نے ایک ایسی حماقت کی ہے جس کی تمہیں سخت سزا بھی مل سکتی ہے، لیکن فوراً اپنے بارے میں تفصیلات بتا دو تاکہ تمہاری جاں بخشی کر دی جائے۔ اور تم بھی جب میرے بارے میں جان جاؤ گی جیکارڈ، تو تمہیں اپنے ان الفاظ پر ضرور شرمندگی ہوگی، ایڈا ڈمپل نے کہا۔ جیکارڈ کسی قدر متحیر سا نظر آنے لگا، پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، ہندوستانی، تمہارے خد و خال تو یہی بتاتے ہیں۔ خد و خال ہی تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ورنہ شاید تم ایسی گفتگو نہ کرتے۔ اوہو، تو پھر مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ میں بہت زیادہ صبر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں جیکارڈ، میرا نام ایڈا ڈمپل ہے۔ کیا؟ جیکارڈ اچھل پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایڈنا کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر ٹکائے اور کرسی سے تھوڑا سا اٹھ کر خم ہوتے بولا، اگر آپ درست کہہ رہی ہیں میڈم، تو پھر واقعی آپ نے جیکارڈ کو بری طرح شرمندہ کر دیا، لیکن آپ کے خد و خال اصلی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میک اپ میں ہوں مسٹر جیکارڈ، یہ آپ بوڑھوں کے سے انداز میں کیوں سوچنے لگے؟ او نہیں، میں واقعی شرمندہ ہوں ڈیر ایڈنا، لیکن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس طرح اس شکل میں سامنے آ جاؤ گی۔ بارہا میں نے تمہارے بارے میں سوچا، لیکن مصروف آدمی تھا، زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں نکال سکا جس سے میں تمہیں ملاقات کر لیتا، لیکن تم نے دیکھا کہ یہ نام میرے ذہن میں کس طرح چپکا ہوا ہے۔ میں نے تمہارے صرف ایک دفعہ کہنے سے تمہیں پہچان لیا۔ شکریہ مسٹر جیکارڈ، ویسے بھی ہم اتنا عمدہ وقت ساتھ گزار چکے ہیں، اسے بھولا نہیں جا سکتا۔ ہاں بالکل، میں تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو اپنی جدائی کے شاندار لمحات قرار دیتا ہوں، اور اس دوران جو مہم ہم نے سر کی تھی وہ تو ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ تمہیں یاد ہے میڈم، جب ہم نے تیل کے عظیم الشان ذخیرے تباہ کیے تھے؟ واہ، کئی مہینوں تک اس علاقے میں آگ لگی رہی اور لوگ ان شخصیتوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے جنہوں نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تھا۔ آج بھی حکومت امریکہ کے ریکارڈ میں یہ واقعہ محفوظ ہوگا، اور اگر کہیں سے اسے اطلاع مل جائے کہ ان واقعات کے ذمہ دار دونوں افراد اس وقت ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانتی ہو اس وقت کیا ہو جائے۔ میرا خیال ہے حکومت امریکہ اس پورے ہوٹل کو بم سے اڑا دیں، اسے دریغ نہ کرے، جیکارڈ نے کہا اور ہنس پڑا۔ ایڈنا بھی مسکرانے لگی۔ ہاں مسٹر جیکارڈ، اس وقت جو دوسرے دلچسپ واقعات پیش آئے، مثلاً وہ دوسرے غیر ملکی جاسوس جو مصیبت کا شکار ہو گئے تھے اور جن کے خلاف ہم نے ایک ایسی سازش کی تھی کہ وہی وقتی طور پر اس کے ذمہ دار قرار دیے گئے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا یہ معلوم نہ ہو سکا۔ مجھے معلوم ہے، بعد میں لوگوں کی پوزیشن صاف ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جب ان میں سے 3 ہلاک ہو چکے تھے، جیکارڈ نے جواب دیا اور پھر ایڈنا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، او ایڈی ڈیر، واقعی تم جیسی عورت دوبارہ میری نگاہ سے نہیں گزری۔ میں نے اپنے بڑے بڑے ساتھیوں سے تمہارا تذکرہ کیا تھا، دوستوں سے تمہارا تذکرہ کیا تھا، اور ان سب کو اشتیاق تھا کہ تم سے ملاقات کریں، لیکن اتنا وقت گزر گیا، اب تو سب بھول بھی گئے ہوں گے۔ جیکارڈ بہت خوش نظر آنے لگا تھا، اس کی شخصیت بھاری بھرکم تھی، صورت ہی سے خطرناک معلوم ہوتا تھا، لیکن ایڈنا کا نام جاننے اور ان حوالوں کے تذکرے کے بعد
اس کی شخصیت میں خاصی تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ یہاں کبھی ایڈی، یقین تو تمہیں کوئی خاص پروگرام ہی لے کر آئی ہوگی۔ وہ نہیں جیکارڈ، نہیں، اب میں وہ زندگی چھوڑ چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بس میں نے اس ناممکن کو ممکن بنا لیا جیکی، ایڈنا نے جواب دیا۔ مگر میری معلومات تو کچھ اور ہیں۔ کیا؟ ایڈنا نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ تم جس تنظیم سے تعلق رکھتی ہو اور جس کے لیے تم نے مجھ سے کچھ کام لیے تھے، اس کے بارے میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کی زندگی میں اس سے الگ ہونا ممکن نہیں۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ الگ ہونے کے بعد اس کی زندگی ختم کر دی جائے۔ نہیں ایڈی، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تم سے صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں جیکارڈ کہ تم سے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ ایڈنا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر ہے تو ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جیکارڈ اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتا، اس کے لیے وہ دوست سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں۔ اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے صرف اس لیے تمہارا ساتھ دیا کہ تم سے ذاتی طور پر مجھے اس کے لیے درخواست کی تھی، ورنہ تمہارا تنظیم کے لیے میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اور تم نے اس بات کو نوٹ کر لو کہ اگر تم صرف تنظیم کے ذریعے میرے شناسہ نہ ہوتے تو شاید اس وقت تمہیں دیکھتے یہاں سے فرار ہو جاتی۔ کیوں کیا تنظیم تمہارے پیچھے ہے؟ ہاں، بہت بری طرح سے، لیکن میں بھی ایڈا ڈیمپل ہوں، کوئی معمولی عورت نہیں۔ میں کئی سالوں سے انہیں چکمہ دے رہی ہوں۔ لیکن ایسا کیوں ہوں ایڈنا؟ تنظیم تو تمہارے لیے بہت کارآمد تھی۔ ہاں، بس یوں سمجھ لو، زندگی میں کچھ حماقتیں سرزد ہوئی اور بعض اوقات ہی حماقتیں زندگی بن جاتی ہیں، اور زندگی میں کچھ نہیں رہتا۔ ایڈنا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم سے کیا حماقت ہوئی؟ میری حماقت وہ بیٹھی ہے اس میز پر، اس طرف دیکھو۔ ایڈا ڈمپل نے ایک طرف اشارہ کیا اور جیکارڈ شیران کو دیکھنے لگا۔ شیران کسی اور طرف متوجہ تھا، اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو یہ ہے تمہاری حماقت؟ ہاں، تم نے شادی کر لی۔ ہاں جیکارڈ، لیکن تمہاری بدلی ہوئی شکل، میرا مطلب ہے یہ خد و خال کیوں تبدیل کر لیے؟ شادی کرنے کے لیے، ایڈا ڈمپل نے جواب دیا۔ بھئی تم مجھے الجھا رہی ہو۔ تم جیسے پائے کی عورت کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی جو معمولی نوعیت کی ہو۔ کیا تمہارا شوہر انہی خد و خال کے ذریعے تمہیں جانتا ہے؟ ہاں، گویا وہ تمہاری اصلی شکل سے واقف نہیں۔ تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ کئی سال، خاصا طویل وقت گزار چکے ہم لوگ ساتھ ساتھ، اور اس طویل وقت میں اسے تمہارے میک اپ سے پر کوئی شبہ نہیں ہوا؟ نہیں، میرا نام ایڈا ڈمپل ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے ایڈنا، لیکن ایسا تم نے کیوں کیا؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ وہ صرف اسی شکل میں مجھے قبول کر سکتا تھا، ورنہ میری اپنی اصل شکل اس کے لیے ناقابل قبول ہوتی۔ ایڈا ڈمپل نے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ وہ تنظیم کا دشمن ہے، اور تنظیم اس کے جان کے در پہ تھی۔ اگر میں اصلی شکل میں اس کے سامنے آتی تو وہ مجھے تنظیم کی نمائندہ سمجھ کر کبھی قبول نہ کرتا۔ وہ اچھا، یہ بات تھی کہ وہ بھی تمہاری ہم پلہ شخصیت ہے، اس سے بھی کچھ زیادہ، ایڈنا نے جواب دیا۔ بھئی بڑی خوشی ہوئی، اسے میرا تعارف کراؤ، مجھے ملاؤ اس سے۔ ملاؤں گی جیکارڈ، لیکن میرے خیال میں بھی مناسب نہیں۔ جب تک خود ہی تم سے ملاقات کی خواہش ظاہر نہیں کرے گا، میں اس سے تم سے نہیں ملا سکتی۔ اس کا مقصد ہے کہ پارٹی زبردست ہے۔ جیکارڈ نے ہنس کر کہا۔ پھر بولا، کیا پیوگی؟ کچھ نہیں، بس تم سے ملاقات مقصود تھی، تمہارے پاس سے لی آئی۔ مجھے بتاؤ کہاں مقیم ہو؟ یہیں لاس اینجلس میں، میرا اپنا علاقہ ہے اور میں اس علاقے کا بے تاج بادشاہ کہلاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے، بلکہ میں جانتی ہوں جیکارڈ کیا چیز ہے۔ تو پھر ایڈا ڈمپل، امریکہ میں جب تک تمہارا قیام ہے مجھ سے ملاقات کرتی رہو گی۔ بلکہ سنو، کئی منصوبے میرے ذہن میں ہیں جنہیں میں تمہارے لیے آگے بڑھا سکتا ہوں، کیونکہ میں تو جو کچھ کر رہا ہوں اس سے بے حد مطمئن ہوں، اور مجھے جب بھی کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے اس کے حصول میں بہت زیادہ دقت نہیں ہوتی۔ میرا اپنا کاروبار چل رہا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تنظیم سے علیحدگی کے بعد تمہارے وسائل محدود ہو گئے ہوں گے۔ تمہارا شکریہ جیکارڈ۔ ویسے فی الحال میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک طویل ہنی مون منا رہی ہوں۔ ہم لوگ دنیا گردی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے ملک میں سیر گردی کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ البتہ اگر امریکہ میں جی لگ گیا تو ممکن ہے طویل عرصے یہاں قیام کر ڈالوں۔ ویسے اس دوران تم سے ملتی رہوں گی، اور کبھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو بلا عذر تم سے مدد مانگ لوں گی۔ جیکارڈ تمہارا دوست ایڈنا، تم جیسی عورتوں کی قدر کرتا ہے۔ جرائم پیشہ خواتین چند ہی نام ایسے ہیں جن پر مکمل طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ہاں، اگر میں تم سے کبھی ملاقات کرنا چاہوں تو کہاں مل سکتی ہوں؟ لاس اینجلس کی کسی چوہے سے میرا پتہ پوچھو گی تو وہ سیدھا اپنے بل میں جانے کے بجائے تم میرے ٹھکانے پر پہنچا دے گا، جیکارڈ نے کہا، اور ایڈنا ہنسنے لگی۔ میں جانتی ہوں جیکارڈ اسی پائے کا آدمی ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ بیٹھو ڈیر میرے ساتھ کچھ تو پیو۔ نہیں، مناسب نہیں ہوگا۔ وہ شخص بے حد خوفناک ہے جو میرا شوہر ہے، ایڈنا ڈمپل نے کہا، اور جیکارڈ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا،
اگر کبھی اتفاقی طور پر تمہارے شوہر سے ملاقات ہو جائے تو تم صحیح طور پر تعارف نہ کرا سکو تو مجھے بتاؤ کس نام سے تمہیں مخاطب کروں؟ وہ بڑا اچھا سوال کیا تم نے۔ میں کماری کیلاشی ہوں اور تم مجھے مونی ماردن کی بہن کی حیثیت سے جانتے ہو۔ مونی ماردن یہ وہ تو نہیں جو تمہاری تنظیم کی ایک رکن تھی؟ ہاں اسی کی بات کر رہی ہوں، وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ کیلاشی، بڑا عجیب نام ہے، تاہم میں یاد رکھوں گا، جیکارڈ نے کہا، اور ایڈا ڈمپل ہنستے ہوئے اس جگہ سے اٹھ گئی۔ اس دوران شیران اپنی جگہ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا تھا۔ نہ جانے کون کون سے خیالات تھے جو اس کے ذہن میں آتے تھے، لیکن اپنے طور پر وہ ناخوش نہیں تھا۔ یہ زندگی اسے خاصی دلچسپ محسوس ہوئی تھی۔ اب اسے زندگی سے تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایڈا ڈمپل کی میت میں اس کے لیے بہت خوشگوار تھی اور وہ اس کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ جب ایڈا ڈمپل کو اس جگہ سے اٹھے ہوئے کافی دیر گزر گئی تو اس کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی جہاں ایڈا ڈمپل بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شناسا سے گفتگو کر رہی تھی۔ اس نے اس شناسا کی شکل کو بغور دیکھا اور دفعتاً اس کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اس کے ذہن کے کچھ خانے روشن ہو گئے اور ان خانوں میں یہ تصویر بھی موجود تھی۔ کون ہے یہ شخص؟ اسے کہاں دیکھا ہے؟ شیران غور کرنے لگا۔